بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ یقیناً انسان پر زمانے کا وہ وقت بھی گزر چکا ہے جبکہ یہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ بے شک ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے امتحان کے لیے پیدا کیا اور اس کو سنتا دیکھتا بنایا۔ ہم نے اسے راہ دکھائی، اب خواہ وہ شکر گزار بنے خواہ نہ شکرا۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ سورہ دہر یا سورۃ الانسان کا تعارف۔ صحیح مسلم کے حوالے سے یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے کہ جمعے کے دن صبح کی نماز میں رسول اللہ سورہ الف لام میم تنزیل یعنی سورہ سجدہ اور سورہ هل أتى على الإنسان پڑھا کرتے تھے۔ انسان کی پیدائش سے پہلے کی حالت اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، حالانکہ اس سے پہلے وہ اپنی حقارت اور اپنے ضعف کی وجہ سے ایسی چیز نہ تھا کہ اس کا ذکر کیا جائے۔ اسے مرد اور عورت کے ملے جلے پانی یعنی منی سے پیدا کیا اور عجب پلٹیوں کے بعد یہ موجودہ شکل و صورت اور ہیئت پر آیا، اسے ہم آزما رہے ہیں۔ جیسے اور جگہ فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ اللہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے انسانوں اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ پس اللہ نے تمہیں کان اور آنکھیں عطا فرمائی تاکہ اطاعت اور معصیت میں تمیز کر سکو۔ ہم نے اسے راہ دکھا دی، خوب واضح اور صاف کر کے اپنا سیدھا راستہ اس پر کھول دیا۔ جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، یعنی قوم ثمود کو ہم نے ہدایت کی لیکن انہوں نے اندھاپے کو ہدایت پر ترجیح دی۔ اور جگہ اللہ نے فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، یعنی ہم نے انسان کو دونوں راہیں دکھا دی، یعنی بھلائی برائی کی۔ اس آیت کی تفسیر میں مجاہد، ابو صالح، ضحاک اور سدی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ اسے ہم نے راہ دکھائی یعنی ماں کے پیٹ سے آنے کی، لیکن یہ قول غریب ہے اور صحیح قول پہلا ہی ہے اور جمہور سے یہی منقول ہے۔ شاکرن اور کفورن کا نصب حال کی وجہ سے ذوالحال ہائے کی ضمیر ہے جو انا ہدیناہ السبیل میں ہے، یعنی وہ اس حالت میں یا تو شقی یعنی بدبخت ہے یا سعید یعنی خوشبخت ہے۔ جیسے صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ ہر شخص صبح کے وقت اپنے نفس کی خرید و فروخت کرتا ہے، یا تو اسے ہلاک کر دیتا ہے یا آزاد کر لیتا ہے۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ نے فرمایا اللہ تجھے بیوقوفوں کی سرداری سے بچائے۔ کعب رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ میرے بعد کے سردار ہوں گے جو میری سنتوں پر نہ عمل کریں گے نہ میرے طریقے پر چلیں گے، بس جو لوگ ان کے جھوٹ کی تصدیق کریں اور ان کے ظلم کی امداد کریں وہ نہ میرے ہیں اور نہ میں ان کا ہوں۔ یاد رکھو وہ میرے حوض کوثر پر بھی نہیں آ سکتے، اور جو ان کے جھوٹ کو سچا نہ کرے اور ان کے ظلموں میں ان کا مددگار نہ بنے وہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں۔ یہ لوگ میرے حوض کوثر پر مجھ سے ملیں گے۔ اے کعب، روزہ ڈھال ہے اور صدقہ خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، اور نماز قرب الہی کا سبب ہے، یا فرمایا کہ دلیل نجات ہے۔ اے کعب، وہ گوشت پوش جنت میں نہیں جا سکتا جو حرام سے پلا ہو، وہ تو جہنم میں ہی جانے کے قابل ہے۔ اے کعب، لوگ ہر صبح اپنے نفس کی خرید و فروخت کرتے ہیں، کوئی تو اسے آزاد کر لیتا ہے اور کوئی ہلاک کر گزرتا ہے۔ سورہ روم کی آیت فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا کی تفسیر میں جابر رضی اللہ عنہ کی روایت سے رسول اللہ کا یہ فرمان بھی گزر چکا ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یہاں تک کہ زبان چلنے لگتی ہے، پھر یا تو شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرا۔ مسند احمد کی ایک اور حدیث میں ہے کہ جو نکلنے والا نکلتا ہے اس کے دروازے پر دو جھنڈے ہوتے ہیں، ایک فرشتے کے ہاتھ میں دوسرا شیطان کے ہاتھ میں۔ بس اگر وہ اس کام کے لیے نکلا جو اللہ کی مرضی کا کام ہے تو فرشتہ اپنا جھنڈا لیے ہوئے اس کے ساتھ ہو لیتا ہے،
اور یہ واپسی تک فرشتے کے جھنڈے تلے ہی رہتا ہے، اور اگر یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی کے کام کے لیے نکلا ہے تو شیطان اپنا جھنڈا لگائے اس کے ساتھ ہو لیتا ہے، اور واپسی تک یہ شیطانی جھنڈے تلے رہتا ہے۔ إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا۔ یقیناً ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور شعلوں والی آگ تیار کر رکھی ہے، بے شک نیک لوگ وہ جام پیئیں گے جس کی ملونی کافور کی ہے، جو ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پیئیں گے، اس کی نہریں نکال لے جائیں گے جدھر چاہیں۔ جو نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی چاروں طرف پھیل جانے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین، یتیم اور قیدیوں کو۔ ہم تو تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر گزاری۔ بے شک ہم اپنے پروردگار سے اس دن کا خوف کرتے ہیں جو تنگی، ترشی اور سختی والا ہوگا۔ بس انہیں اللہ تعالیٰ نے اس دن کی برائی سے بچا لیا اور انہیں تازگی اور خوشی پہنچائی، اور انہیں اپنے صبر کے بدلے جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں سے جو بھی اللہ کے ساتھ کفر کرے اس کے لیے زنجیریں، طوق اور شعلوں والی بھڑکتی ہوئی تیز آگ تیار ہے، جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا اِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ، جبکہ طوق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور بیڑیاں ان کے پاؤں میں ہوں گی، اور یہ حمیم میں گھسیٹے جائیں گے، پھر جہنم میں جلائے جائیں گے۔ نیکوں کی جزا، ان بدنصیبوں کی سزا کا ذکر کر کے اب نیک لوگوں کی جزا کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہیں وہ جام پلائے جائیں گے جن کی ملونی کافور نامی نہر کے پانی کی ہوگی، ذائقہ بھی اعلیٰ، خوشبو بھی عمدہ اور فائدہ بھی بہتر۔ کافور کی سی ٹھنڈک اور سونٹ کی سی خوشبو۔ کافور ایک نہر کا نام ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے خاص بندے پانی پیتے ہیں اور صرف اسی سے آسودگی حاصل کرتے ہیں، اسی لیے یہاں اسے با سے متعدی کیا اور تمیز کی بنا پر عینن پر نصب دیا۔ یہ پانی اپنی خوشبو میں مثل کافور کے ہے، یا یہ ٹھیک کافور ہی ہے، اور عینن کا زبر یشربو کی وجہ سے ہے۔ پھر اس نہر تک انہیں آنے کی ضرورت نہیں، یہ اپنے باغات میں، مکانات میں، مجلسوں میں، بیٹھکوں میں جہاں بھی چاہیں گے اسے لے جائیں گے اور وہیں وہ پہنچ جائے گی۔ تفجیر کے معنی روانگی اور اجرا کے ہیں، جیسے آیت حتی تفجر لنا میں ہے اور فجرنا خلالہما اس آیت میں ہے۔ پھر ان لوگوں کی نیکیاں بیان ہو رہی ہیں کہ جو عبادتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے ذمے تھی وہ تو بجا ہی لاتے تھے، بلکہ جو چیز یا اپنے اوپر کر لیتے اسے بھی بجا لاتے، یعنی نظر بھی پوری کرتے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی نظر مانے وہ پوری کرے، اور جو نافرمانی کی نظر مانے اسے پوری نہ کرے۔ امام بخاری نے اسے امام مالک کی روایت سے بیان فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بھاگتے رہتے ہیں کیونکہ قیامت کے دن کا ڈر ہے، جس کی گھبراہٹ عام طور پر سب کو گھیر لے گی اور ہر ایک الجھن میں پڑ جائے گا، مگر جس پر اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہو زمین و آسمان تک ہول رہے ہوں گے۔
استطار کے معنی ہی ہے پھیل جانے والی اور اطراف کو گھیر لینے والی۔ یہ نیکوکار اللہ تعالیٰ کی محبت میں مستحق لوگوں پر اپنی طاقت کے مطابق خرچ بھی کرتے رہتے تھے، اور ہاں کی ضمیر کا مرجع بعض لوگوں نے طعام کو بھی کہا ہے، لفظاً زیادہ ظاہر بھی یہی ہے، یعنی باوجود طعام کی محبت یعنی کھانے پینے کی اور خواہش و ضرورت کے اللہ کی راہ میں غرباء اور حاجت مندوں کو دے دیتے تھے، جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، یعنی مال کی چاہت کے باوجود بھی اسے اللہ کی راہ میں دیتے رہتے ہیں۔ اور اللہ کا فرمان ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، یعنی تم ہرگز بھلائی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی چاہت کی چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیمار پڑے، آپ کی بیماری میں انگور کا موسم آیا، جب انگور پکنے لگے تو آپ کا دل بھی چاہا کہ میں انگور کھاؤں، تو آپ کی بیوی صاحبہ صفیہ نے 1 درہم کے انگور منگائے۔ آدمی جو لے کر آیا اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک سائل بھی آ گیا، یعنی مانگنے والا، اور اس نے آواز دی کہ میں سائل ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا یہ سب اسی کو دے دو، چنانچہ دے دیے گئے۔ پھر دوبارہ آدمی گیا اور انگور خرید لایا، اب کی مرتبہ بھی سائل آ گیا اور اس کے سوال پر اسی کو سب کے سب انگور دے دیے گئے، لیکن اب کی مرتبہ صفیہ آپ کی بیوی نے سائل کو کہلوا بھیجا کہ اگر اب آئے تو تمہیں کچھ نہ ملے گا، چنانچہ تیسری مرتبہ 1 درہم کے انگور منگوائے گئے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے نبی نے فرمایا افضل صدقہ وہ ہے جو تو اپنی صحت کی حالت میں باوجود مال کی محبت کے، باوجود امیری کے چاہت اور افلاس کے خوف کے اللہ کی راہ میں دے، یعنی مال کی حرص بھی ہو، اس سے محبت بھی ہو اور حاجت و ضرورت بھی ہو، پھر بھی اللہ کی راہ میں اسے قربان کر دے۔ یتیم اور مسکین کسے کہتے ہیں وغیرہ، اس کا مفصل بیان پہلے گزر چکا ہے۔ قیدی کی نسبت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کو فرماتے ہیں کہ مسلمان اہل قبلہ قیدی مراد ہیں، لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ کا فرمان ہے اس وقت قیدیوں میں سوائے مشرکین کے اور کوئی مسلم نہ تھا، اور اسی کی تاکید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں ہے کہ رسول اللہ نے بدری قیدیوں کے بارے میں اپنے اصحاب کو فرمایا تھا کہ ان کا اکرام کرو، چنانچہ کھانے پینے میں صحابہ خود اپنی جانوں سے بھی زیادہ ان کا خیال رکھتے تھے۔ اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد غلام ہے۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ بسبب آیت کے عام ہونے کے اسی کو پسند کرتے ہیں اور مسلم مشرک سب کو شامل کرتے ہیں۔ غلاموں اور ماتحتوں کے ساتھ احسان و سلوک کرنے کی تاکید بہت سی احادیث میں آئی ہے، بلکہ رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت اپنی امت کو یہی ہے کہ اپنی نمازوں کی نگہبانی کرو، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کا پورا خیال رکھو۔ یہ اس نیک سلوک کا نہ تو ان لوگوں سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ، بلکہ اپنے حال سے گویا اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کے لیے دیتے ہیں، اس میں ہماری ہی بہتری ہے کہ اس سے اللہ کے رضا اور مرضی مولا ہمیں حاصل ہو جائے، ہم ثواب و اجر کے مستحق ہو جائیں۔ سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم یہ بات وہ لوگ منہ سے نہیں نکالتے، یہ دلی ارادہ ہوتا ہے، جس کا علم اللہ کو ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے ظاہر فرما دیا کہ اور لوگوں کی رغبت کا باعث بنے۔ یہ پاک بات جماعت خیرات و صدقات کر کے اس دن کے عذابوں اور ہولناکیوں سے بچنا چاہتی ہے جو ترش رو، تنگ و تاریک اور طول طویل ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ اس بنا پر اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کریں گے اور اس محتاجی اور بے کسی والے دن ہمیں ہماری یہ نیکیاں کام آئیں گی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے عبوس کے معنی تنگی والا اور قمطریر کے معنی طول طویل مرضی ہے۔ اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کافر کا منہ اس دن بگڑ جائے گا، اس کی تیوری چڑھ جائے گی اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان سے عرق یعنی پسینہ بہنے لگے گا جو مثل روغن گندک کے ہوگا۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہونٹ چڑھ جائیں گے اور چہرہ سمٹ جائے گا۔ سعید اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہما کا قول ہے کہ بوجہ گھبراہٹ اور ہولناکیوں کی صورت بگڑ جائے گی، پیشانی تنگ ہو جائے گی۔ ابن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں برائی اور سختی والا دن ہوگا، لیکن سب سے واضح، بہتر، نہایت مناسب و ٹھیک قول ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ہے۔
قمطریر کے لغوی معنی امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے شدید کے کیے ہیں، یعنی بہت سختی والا۔ ان کی اس نیک نیتی اور پاک عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس دن کی برائی سے بال بال بچا لیا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ انہیں بجائے ترش روئی کے خندہ پیشانی اور بجائے دل کی ہولناکی کے اطمینان اور سرور و قلب عطا فرمایا۔ خیال کیجیے کہ یہاں عبارت میں کس قدر بلیغ تجانس کا استعمال کیا گیا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ کا فرمان ہے وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ، اس دن بہت سے چہرے چمکیلے ہوں گے جو ہنستے ہوئے اور خوشیاں مناتے ہوئے ہوں گے۔ یہ ظاہر ہے کہ جب دل مسرور ہوگا تو چہرہ کھلا ہوا ہوگا۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی لمبی حدیث میں ہے کہ نبی کو جب کبھی کوئی خوشی ہوتی تو آپ کا چہرہ چمکنے لگتا اور ایسا معلوم ہوتا گویا چاند کا ٹکڑا ہے۔ یہ روایت بخاری اور مسلم میں ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کی لمبی حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ میرے پاس تشریف لائے، چہرے مبارک خوشی سے منور ہو رہا تھا اور مکھڑے مبارک کی رگیں چمک رہی تھیں۔ یہ روایت بھی بخاری اور مسلم کی ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ان اہل ایمان کے صبر کے اجر میں انہیں رہنے سہنے کے لیے وسیع جنت، پاک زندگی اور پہننے اور اوڑھنے کے لیے ریشمی لباس ملا۔ ابن عساکر میں ہے کہ ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اس سورت کی تلاوت ہوئی۔ جب قاری نے اس آیت کو پڑھا تو آپ نے فرمایا انہوں نے دنیاوی خواہشوں کو چھوڑ رکھا تھا۔ پھر یہ اشعار پڑھے کم قتیل لشہوۃ واسیر اف من مشتہى خلاف الجمیل شہوات الانسان تورثه الذل وتلقیہ فی البلاء الطویل۔ افسوس شہوت نفس نے اور بھلائیوں کے خلاف برائیوں کی چاہت نے بہت سو کا گلا گھونٹ دیا اور کئی ایک کو ذلیل کر دیا۔ نفسانی خواہشیں ہی ہیں جو انسان کو بدترین ذلت و رسوائی اور بلا و مصیبت میں ڈال دیتی ہیں۔ متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا۔ یہ جنتی وہاں تختیوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھیں گے، نہ وہاں آفتاب کی گرمی دیکھیں گے نہ جاڑے کی سختی۔ ان جنتیوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے اور ان کے میوے اور لچھے نیچے لٹکائے ہوئے ہوں گے، اور ان پر چاندی کے برتنوں اور ان جاموں کا دور کرایا جائے گا جو شیشے کے ہوں گے، شیشے بھی چاندی کے جن کو ساقی نے اندازے سے ناپ رکھا ہوگا، اور انہیں وہاں وہ جام پلائے جائیں گے جن کی ملونی زنجبیل کی ہوگی، جو جنت کی ایک نہر ہے جس کا نام سلسبیل ہے، اور ان کے ارد گرد گھومتے پھرتے ہیں وہ کم سن بچے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جب آپ انہیں دیکھیں تو سمجھے کہ وہ بکھرے ہوئے سچے موتی ہیں۔ آپ وہاں جہاں کہیں بھی نظر ڈالیں گے سراسر نعمتیں اور عظیم الشان سلطنت ہی دیکھیں گے۔ ان کے جسموں پر سبز نہبی اور موٹے ریشمی کپڑے ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن کا زیور پہنایا جائے گا، اور انہیں ان کے رب پاک صاف شراب پلائیں گے۔ کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہارے اعمال کا بدلہ اور تمہاری کوششوں کی قدردانی۔
سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ جنتیوں پر انعامات کی بارش۔ جنتیوں کی نعمتوں اور راحتوں کا، ان کے ملک و مال اور جاہ و منال کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ لوگ بآرام تمام پورے اطمینان اور خوش دلی کے ساتھ جنت کے مرفع اور مزین جڑاؤ تختوں پر بے فکری سے تکیے لگائے سرور و راحت سے بیٹھے مزے لوٹ رہے ہوں گے۔ سورہ والصافات کی تفسیر میں اس کی پوری شرح گزر چکی ہے۔ وہیں یہ بھی بیان ہو چکا ہے کہ اتکا سے مراد لیٹنا ہے یا کوہنیاں ٹکانا ہے یا چاروں زانوں بیٹھنا ہے یا کمر لگا کر ٹیک لگانا ہے، اور یہ بھی بیان ہو چکا ہے کہ ارائکا چھپر کھٹوں کو کہتے ہیں۔ پھر ایک اور نعمت بیان ہو رہی ہے کہ وہاں نہ تو سورج کی تیز شعاؤں سے انہیں کوئی تکلیف پہنچے گی، نہ جاڑے کی بہت سرد ہوائیں انہیں ناگوار گزریں گی، بلکہ بہار کا سا موسم ہر وقت اور ہمیشہ رہتا ہے۔ گرمی سردی کے جھمیلوں سے الگ ہیں۔ جنتی درختوں کی شاخیں جھوم جھوم کر ان پر سایہ کیے ہوئے ہوں گی اور میوے ان سے بالکل قریب ہوں گے، چاہے لیٹے لیٹے توڑ کر کھا لیں، چاہے بیٹھے بیٹھے لے لیں، چاہے کھڑے ہو کر لے لیں۔ درختوں پر چڑھنے کی اور تکلیف کی کوئی ضرورت نہیں۔ سروں پر میوے دار گچھے اور لگے ہوئے لچھے لٹک رہے ہوں گے، توڑا اور کھا لیا۔ اگر کھڑے ہیں تو میوے اتنے اونچے ہیں، بیٹھے ہیں تو قدرے جھک گئے، لیٹے تو اور قریب آ گئے۔ نہ تو کانٹوں کی رکاوٹ ہے اور نہ دوری کی سردردی ہے۔ مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت کی زمین چاندی کی ہے اور اس کی مٹی مشک خالص ہے، اس کے درختوں کے تنے سونے چاندی کے ہیں، ڈالیاں لؤلؤ زبرجد اور یاقوت کی ہیں، ان کے درمیان پتے اور پھل ہیں جن کے توڑنے میں کوئی دقت اور مشکل نہیں، چاہو بیٹھے بیٹھے توڑ لو، چاہو کھڑے کھڑے، بلکہ اگر چاہیں لیٹے لیٹے۔ ایک طرف خوش و خرم، خوش دل خوبصورت با ادب سلیقہ شعار فرما بردار خادم قسم قسم کے کھانے چاندی کی کشتیوں میں لگائے لیے کھڑے ہیں، دوسری جانب شراب طہور سے چھلکتے ہوئے بلوری جام لیے ساقیان مہوش اشارے کے منتظر ہیں۔ یہ گلاس صفائی میں شیشے جیسے اور سفیدی میں چاندی جیسے ہوں گے، دراصل ہوں گے چاندی کے لیکن شیشے کی طرح شفاف ہوں گے کہ اندر کی چیز باہر سے نظر آئے گی۔ جنت کی تمام چیزوں کی یہی سی برائے نام مشابہت دنیا کی چیزوں میں بھی پائی جاتی ہے، لیکن ان چاندی کے بلوری گلاسوں کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ہاں یہ یاد رہے کہ پہلے کے لفظ قواریر پر زبر تو اس لیے ہے کہ وہ کان کی خبر ہے، اور دوسرے پر زبر بدلیت کی بنا پر ہے یا تو تمیز کی بنا پر۔ پھر یہ جام نپے تلے ہوئے ہیں، ساقی کے ہاتھ میں بھی زیب دیں، ان کی ہتھیلیوں پر بھلے معلوم ہو، اور پینے والوں کی حسب خواہش شراب طہور اس میں سما جائے جو نہ بچے نہ گھٹے۔ ان نایاب گلاسوں میں جو پاک خوش ذائقہ سرور والی بے نشے کی شراب انہیں ملے گی، وہ جنت کی نہر سلسبیل کے پانی سے مخلوط کر کے دی جائے گی، جیسا کہ اوپر پہلے گزر چکا ہے کہ نہر کافور کے پانی سے مخلوط کر کے دی جائے گی، تو مطلب یہ ہے کہ کبھی اس ٹھنڈک والے سرد مزاج پانی سے، کبھی اس نفیس گرم مزاج پانی سے، تاکہ اعتدال قائم رہے۔ یہ نیک لوگوں کا ذکر ہے اور خاص مقربین خالص اس نہر کا شربت پئیں گے۔ سلسبیل بقول عکرمہ رحمۃ اللہ علیہ جنت کے ایک چشمے کا نام ہے، کیونکہ وہ تیزی کے ساتھ مسلسل روانگی سے لہریا چال بہ رہا ہے۔ اس کا پانی بہت ہلکا، نہایت شیریں، خوش ذائقہ اور خوشبو ہے، جو آسانی سے پیا جائے اور تہتا پچتا رہے۔ ان نعمتوں کے ساتھ یہ خوبصورت حسین نوخیز کم عمر لڑکے ان کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہوں گے۔ یہ غلمان جنتی جس سن و سال میں ہوں گے اسی میں رہیں گے، یہ نہیں کہ سن بڑھ کر صورت بگڑ جائے۔ یہ نفیس پوشاکیں اور بیش قیمت جڑاؤ زیور پہنے ہوئے بتعداد کثیر ادھر ادھر مختلف کاموں پر بٹے ہوئے ہوں گے، جنہیں دوڑتے بھاگتے مستعدی اور چالاکی سے انجام دے رہے ہوں گے۔ ایسا معلوم ہوگا کہ گویا سفید آبدار موتی ادھر ادھر جنت میں بکھرے پڑے ہیں۔ حقیقت میں اس سے زیادہ اچھی تشبیہ ان کے لیے کوئی اور نہ تھی کہ یہ صاحب جمال خوش خصال بوٹے سے قد والے سفید نورانی چہروں والے پاک صاف سجی ہوئی پوشاکیں پہنے ہوئے زیور میں لگے ہوئے اپنے مالک کی فرمانبرداری یعنی اہل جنت میں سے ہر شخص کی دوڑتے بھاگتے ادھر ادھر پھرتے
ایسے بھلے ہوں گے جیسے سجے سجائے پرتکلف فرش پر سفید چمکیلے سچے موتی ادھر ادھر لٹک رہے ہوں۔ چنانچہ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ سب سے آخر میں جو جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں بھیجا جائے گا، اس سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، جا میں نے تجھے جنت میں وہ دیا جو مثل دنیا کے ہے، بلکہ اس سے بھی 10 حصے زیادہ دیا۔ یہ حال تو ہے ادنا جنتی کا، پھر سمجھ لو کہ اعلیٰ جنتی کا درجہ کیا ہوگا اور اس کی نعمتیں کیسی ہوں گی۔ اے اللہ، اے بغیر ہماری دعا اور عمل کے ہمیں شیر مادر کے چشمے عنایت کرنے والے، ہم بعاجزی و الحاح آپ کی پاک جناب میں عرض گزار ہیں کہ آپ ہماری للچائی ہوئی طبیعت کے ارمانوں کو پورا کر دیجیے اور ہمیں بھی جنت الفردوس نصیب فرمائیے۔ گو ایسے اعمال نہ ہوں، لیکن ایمان ہے کہ آپ کی رحمت اعمال پر ہی موقوف نہیں۔ آمین یا رب۔ پھر اہل جنت کے لباس کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ سبز ہرے رنگ کا مہین اور چمکدار ریشم ہوگا۔ سندس اعلیٰ درجے کا خالص نرم ریشم جو بدن سے لگا ہوا ہوگا۔ استبرق عمدہ بیش بہا گراں قدر ریشم جس میں چمک دمک ہوگی جو اوپر پہنایا جائے گا، ساتھ ہی چاندی کے کنگن ہاتھوں میں ہوں گے۔ یہ لباس ابرار کا ہے، یعنی نیکوکاروں کا۔ اور مقربین خاص کے بارے میں اور جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا، یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسهم فیہا حریر۔ انہیں سونے کے کنگن ہیرے جڑے ہوئے پہنائے جائیں گے اور خالص نرم صاف ریشمی لباس ہوگا۔ ان ظاہری جسمانی استعمالی نعمتوں کے ساتھ ہی انہیں پرکیف سرور والی پاک اور پاک کرنے والی شراب پلائی جائے گی جو تمام ظاہری باطنی برائی دور کر دے گی، حسد، کینہ، بدخلقی، غصہ وغیرہ سب دور کر دے گی، جیسے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب اہل جنت جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو انہیں 2 نہریں نظر آئیں گی اور انہیں از خود خیال پیدا ہوگا، ایک کا وہ پانی پیئیں گے تو ان کے دلوں میں جو کچھ تھا سب دور ہو جائے گا، دوسری میں غسل کریں گے جس سے چہرے تر و تازہ حشاش بشاش ہو جائیں گے، ظاہری اور باطنی دونوں خوبیاں انہیں بدرجہ کمال حاصل ہوں گی، جس کا بیان یہاں ہو رہا ہے۔ پھر ان سے ان کے دل خوش کرنے کے لیے اور ان کی خوشی دوبالا کرنے کے لیے بار بار کہا جائے گا کہ یہ تمہارے اعمال کا بدلہ اور تمہاری بھلی کوششوں کی قدردانی ہے، جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ دنیا میں جو اعمال تم نے کیے ان کی نیک جزا میں آج تم خوب سہتا پچتا بآرام و اطمینان کھاتے پیتے رہو۔ اور فرمانے باری ہے، وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یعنی منادی کیے جائیں گے، یعنی آواز لگائی جائے گی کہ ان جنتوں کا وارث تمہیں تمہاری نیک کرداریوں کی بنا پر بنایا گیا ہے۔ یہاں بھی فرمایا ہے کہ تمہاری سعی مشکور ہے، تھوڑے عمل پر بہت اجر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں سے کرے، آمین۔ إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما۔ بے شک ہم نے آپ پر بتدریج قرآن اے نبی نازل کیا ہے، بس آپ اپنے رب کے حکم پر قائم رہیے اور ان میں سے کسی گنہگار یا ناشکرے کا کہا نہ مانیے، اور اپنے رب کے نام کا صبح شام ذکر کیا کیجیے
اور رات کے وقت اللہ کے سامنے سجدہ کیجیے اور بہت رات تک اللہ کی تسبیح کیا کریں۔ بے شک یہ لوگ دنیا کو چاہتے ہیں اور اپنے پیچھے ایک بڑے بھاری دن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم نے ہی انہیں پیدا کیا اور ہم نے ہی ان کے بندھن مضبوط کیے، اور ہم جب چاہیں ان کے عوض ان جیسے اوروں کو بدل لائیں۔ یقیناً یہ تو ایک نصیحت ہے، پس جو چاہے اپنے رب کی راہ لے، اور تم نہ چاہو گے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی چاہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ دانے اور حکمت والے ہیں۔ جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیتے ہیں، اور دردناک عذاب کی تیاری تو صرف گنہگاروں کے لیے ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قرآن کا نزول بتدریج ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا خاص کرم جو کیا ہے اسے یاد دلاتے ہیں کہ ہم نے آپ پر اے نبی بتدریج تھوڑا تھوڑا کر کے یہ قرآن کریم نازل فرمایا۔ اب اس اکرام کے مقابلے میں آپ کو بھی چاہیے کہ میری راہ میں صبر و سہار سے کام لیں، میری قضا و قدر پر صابر شاکر رہیں۔ دیکھیں تو صحیح کہ میں اپنی حسن تدبیر سے آپ کو کہاں سے کہاں پہنچاتا ہوں۔ ان کافروں منافقوں کی باتوں میں نہ آنا، گو یہ تبلیغ سے روکیں لیکن آپ نہ رکنا۔ بلا رو رعایت، بغیر مایوسی اور تکان کے ہر وقت واضح و نصیحت، ارشاد و تلقین سے غرض رکھیں۔ میری ذات پر بھروسہ رکھیں، میں آپ کو لوگوں کی ایذا سے بچاؤں گا۔ آپ کی عصمت کا ذمہ دار میں ہوں۔ فاجر کہتے ہیں بدعمال عاصی کو، اور کفور کہتے ہیں دل کے منکر کو۔ دل کے اول آخر کے حصے میں رب کا نام لیا کیجیے۔ راتوں کو تہجد کی نماز پڑھا کریں اور دیر تک اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں، جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، یعنی رات کو اے نبی تہجد پڑھیں، ان قریب آپ کو آپ کے رب مقام محمود میں پہنچائیں گے۔ سورہ مزمل کے شروع میں فرمایا اے لحاف اوڑھنے والے، رات کا قیام کیجیے مگر تھوڑی رات، آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا کچھ زیادہ، اور قرآن کو ترتیل سے یعنی ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کفار کو روکتے ہوئے کہتے ہیں کہ حب دنیا یعنی دنیا سے محبت میں پھنس کر آخرت کو ترک نہ کرو، وہ بڑا بھاری دن ہے۔ اس فانی دنیا کے پیچھے پڑ کر اس خوفناک دین کی دشواریوں سے غافل ہو جانا عقل مندی کا کام نہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں سب کے خالق ہم ہیں، اور سب کی مضبوط پیدائش اور قوی ہم نے ہی بنائے ہیں، اور ہم بالکل ہی قادر ہیں کہ قیامت کے دن انہیں بدل کر نئی پیدائش میں پیدا کر دیں۔ یہاں ابتداءً آفرینش کو اعادے کی دلیل بنایا ہے، اور اس آیت کا یہ مطلب بھی ہے کہ اگر ہم چاہیں اور جب چاہیں ہمیں قدرت حاصل ہے کہ انہیں فنا کر دیں، مٹا دیں، اور ان جیسے دوسرے انسانوں کو ان کے قائم مقام کر دیں، جیسے اور جگہ فرمایا ان یشاء یذہبکم الی آخر الآیہ، یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو اے لوگو تم سب کو برباد کر دے اور دوسرے لے آئیں، اللہ تعالیٰ اس پر ہر آن قادر ہے۔ اور جگہ فرمایا اگر چاہے تمہیں فنا کر دے اور نئی مخلوق لے آئے، اللہ پر یہ گراں یعنی مشکل نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں یہ سورت سراسر عبرت و نصیحت ہے، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر کے اللہ تعالیٰ سے ملنے کی راہ پر چلنے لگ جائے، جیسے اور جگہ اللہ کا فرمان ہے وَمَاذَا عَلَيْهِمْ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، یعنی ان پر کیا بوجھ پڑتا اگر یہ اللہ کو قیامت کو مان لیتے۔ پھر فرمایا بات یہ ہے کہ جب تک اللہ نہ چاہے تمہیں ہدایت کی چاہت ہی نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے، مستحقین ہدایت کے لیے وہ ہدایت کی راہیں آسان کر دیتے ہیں اور ہدایت کے اسباب مہیا کر دیتے ہیں، اور جو اپنے آپ کو مستحق غلامت بنا لیتا ہے اسے وہ اللہ ہدایت سے ہٹا دیتے ہیں۔ ہر کام میں اللہ کی حکمت بالغہ اور حجت تامہ ہے، جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت تلے لے لے اور راہ راست پر کھڑا کر دے، اور جسے چاہے بے راہ چلنے دے اور راہ راست نہ سمجھائے۔ اللہ کی ہدایت نہ تو کوئی کھو سکے گا، نہ اللہ کی گمراہی کو کوئی راستی سے بدل سکے گا۔ اللہ کے عذاب گنہگاروں، ظالموں اور ناانصافوں کے لیے ہی مخصوص ہیں۔ سامعین، الحمدللہ سورۃ الانسان کی تفسیر مکمل ہوئی۔